اب آپ کو براہ راست لے چلیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لوگوں سے انٹریکٹ کرنا، یہاں کا جو مسئلے ہیں، جو مسائل ہیں، عوام کی جو ایشوز ہیں، ان کے بارے میں بریف کیا گیا، بتایا گیا، اور انشاءاللہ تعالی جیسے آپ سب کو معلوم ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مثبت سیاست کیا ہے، پازیٹیو سیاست کیا ہے اور ایشوز بیس سیاست کیا ہے، اور آج بھی ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم گالم گلوچ کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عوام ہم پہ، ہمارے نمائندوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، ووٹ کرتے ہیں، تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ان کا نمائندگی کریں، ہم کوشش کریں کہ ہم ان کا مسائل کا حل کریں، اور ہم کوشش کریں کہ مثبت انداز سے ہم سیاست کریں۔ اس وقت جو پورا پاکستان میں سمجھتا ہوں ایک فقدان ہے تو وہ اس مثبت سیاست کا ہے۔ آپ کو نفرت کی سیاست نظر آئے گا، آپ کو انا کی سیاست نظر آئے گا، اور آپ کو یہ گالم گلوچ کی سیاست عروج پہ ہے، خاص طور پہ آپ کا صوبہ میں، مگر اس کی طور یہ ہے کہ جو سیریس سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیریس سیاسی کارکن ہیں، ہمیں سیاسی انداز میں مقابلہ کرنا پڑے گا ان غیر سیاسی روایتوں کے، ان غیر جمہوری سیاست کا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اکثریت جو پاپولیشن ہے وہ اسی چیز کے تلاش میں ہے، اور ہمارا یہ کوشش ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین کی حیثیت سے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پورا ملک میں مگر خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں ری آرگنائز کرنا چاہوں گا۔ اپنا تنظیم سازی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، انشاءاللہ تعالی وہ مکمل بھی ہو جائے گا، اور ہم پختونخوا سے ہی ان سارے نفرت کی سیاست کرنے والوں کو مثبت سیاست کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جیت اس سیاست کی ہوگی۔ جن مشکلوں سے ہمارے عوام آج گزر رہے ہیں، شاید تاریخ میں ہم نے اتنے مسائل ایک ساتھ نہیں دیکھے۔ ایک فرنٹ پہ آپ کا جو معاشی بحران ہے وہ ہر پاکستانی کا گھر کا بھی ایک حقیقت ہو گیا ہے۔ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا مسئلہ ہے، یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے، اور جو پرسیپشن تو یہ ہے کہ دن بدن حالات بگڑ رہے ہیں۔ اگر سیاستدان نظر نہیں آئیں گے کہ وہ سنجیدگی سے ان مسائل کا حل نکال رہے ہیں، تو پھر ان کو پاکستان کی عوام کا جو ری ایکشن ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ ایک طرف ہمارا معاشی حالات اور ہمارا معاشی مسائل تاریخی سطح پہ پہنچ چکے ہیں، تو دوسری طرف جو ہمارا سیکیورٹی سچویشن ہے، جو دہشت گردی کا مقابلہ کرتے کرتے ہمارا بہادر عوام نے، آپ کی پولیس نے، آپ کا افواج نے شہادت قبول کر کے ان دہشت گردوں کو شکست دلوایا، اور وہ ایسے تاریخی شکست کہ دنیا کے سامنے ہم بتا سکتے تھے کہ جہاں ایک طرف ہمارا ہمسایہ ملک میں دنیا کی پوری فوج فیل ہو چکی، بارڈر کا اس پار پاکستان کے عوام کی قربانیوں کی وجہ سے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور قربانیوں کی وجہ سے ہم نے ان دہشت گرد تنظیموں کو شکست دلوائے، ان کا کوٹ ان کوٹ بیک بون توڑا تھا، اور پھر خود یہ فیصلے لیے، خود ایسے فیصلے لیے بطور ایک ریاست، بطور ایک ملک، ایک حکومت، پچھلی حکومت، جس کی وجہ سے افسوس کے ساتھ پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک ایک بار پھر دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں وہ اپنے سر اٹھا رہے ہیں۔ حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپریشن کے حوالے سے یا کاؤنٹر آفینسوز کے حوالے سے ایک APC بلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی ہمیشہ مثبت کردار، مثبت سیاست کی ہے۔ ہم اسی انداز میں اس APC میں اپنا
ڈیلیگیشن بھیجیں گے, ان کا ہمارا نمائندگی ہوگا, اور ہم پھر اپروپریٹ فورم پہ جو ہمارے سجیسچنز ہیں, جو ہمارا انپٹس ہے, جو ہمارے کنسرنز ہے, وہ ہم ضرور شیئر کریں گے, تاکہ ہم سب مل کے جیسے بھی مقابلہ کرنا ہے ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہوگا کہ جو مقابلہ ہو وہ کنسنسس کا, جب بھی کنسنسس بنتا ہے, چاہے وہ ہمارا تو موقف یہ تھا کہ بجٹ میں اور معاشی پالیسی ڈیسیجن میکنگ میں بھی کنسنسس سے بہتر ڈیسیجنز بنتے ہیں, اور اس قسم کے جو سیکیورٹی سچویشن کا پہ قابو ہونے کے لیے جو فیصلے کنسنسس کے ساتھ ہوں گے, جن میں پولیٹیکل کنسنسس ہوگا, وہ بھی مزید ان کو ان ڈیسیجنز کو مزید طاقت ملے گا. ہم نے ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, ہم اپنے پولیس کے ساتھ, ہمارے فوج کے ساتھ, اور ابھی بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ چاروں صوبوں سے جو قربانیاں ان ایجنسیز, ہمارا لا انفورسمنٹ ایجنسیز دے رہے ہیں, وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. ہم نے اپنا, چاہے وہ معاشی طور پہ یا سیکیورٹی سچویشن کے لحاظ سے, ہم نے ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہم نے کرنا ہے. اس کے لیے جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ہونا چاہیے, انشاءاللہ تعالی ہم وہ کردار ادا کریں گے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور اب میرا انفارمیشن سیکرٹری پشاور کا وفاقی تو رہا نہیں, وہ کنڈکٹ کر سکے. بلاول صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جن مسائل کا ذکر کیا ہے, ان میں ان کا حل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ جن معاشی مشکلات کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ کہ پیپلز پارٹی ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, بٹ اٹس پارٹ آف گورنمنٹ, کیونکہ آپ لوگوں نے سپورٹ کیا ہے بجٹ کو, ظاہر ہے کہ اہم مدعے بھی ہیں پیپلز پارٹی کے پاس. تو آپ پیپلز پارٹیوں کس حد تک ذمہ دار لاتے ہیں اس تمام پر؟ میں سمجھتا ہوں جہاں تک آپ کا معاشی مشکلات کا مسئلے ہیں, میں نے اپنا ابتدائی بات چیت میں بھی یہی کی کہ جو بھی فیصلے کنسنسس کے ساتھ لیے جائیں گے وہ بہتر فیصلے ہوں گے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت کھڑا ہے اور یہ بجٹ بھی پاس ہوتا ہے, اور یہی وجہ تھا کہ ہم نے زور دیا کہ ہمارا انپٹ ہونا چاہیے تھا, ہم سے پہلے, بعد میں نہیں, پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ 100% میرا اپنا ایک موقف ہوگا, نظریہ ہوگا, منشور ہوگا, آپ کا اپنا 100% آپ نہیں مانتے, لیکن انپٹ سے ایک کنسنسس سے بہتر پالیسی بنتا. تو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے, ایک تو ہمارے کافی ایشوز کچھ جو پختونخوا کے حوالے سے گورنر صاحب نے بھی اٹھائے, وہ حل کیے, اور ہمیں یہ یقین دہانی دلائیں کہ آگے جا کے جو بھی پی ایس ڈی پی کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے, اس میں ہمیں وہ انپٹ پہلے سے لیں گے. تو خاص طور پہ جو اگلا بجٹ بننے جائے گا, اس میں ہم پہلے سے ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اور امید یہ ہے کہ اس کا اثر بھی ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اگر ملک فوج کی شکست کا یہ پاکستان ہے, جب ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہیں پاکستان کے اندر, تو اس میں خارجہ حماس کی ہے. وزیر خارجہ کو کیا قابل جانا چاہیے, اور آپ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی بطور وزیر خارجہ قابل نہیں ہے؟ تھینک یو. جہاں تک دنیا کا کارکردگی تھا افغانستان میں میرٹس اور ڈی میرٹس میں نہیں جاتا ہوں, یا ہونا کیا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر جو ایک حقیقت ہے وہ سامنے پوری دنیا کے نظر آ رہا ہے. تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ شکست ہوا, کہ اتنے سارے ممالک, اتنے سارے فوج اپنے ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے, اور وہ ایک تاریخ میں ایک سوال کا اس کا فیصلہ کرے گا. جہاں تک اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دورہ افغانستان سے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. شاید یہ امپریشن ہے کہ آپ ایک جہاز پکڑ کے وہاں جائیں اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ویسے آپ کو یاد ہوگا ایک چائے کا کپ بھی پیا گیا. تو بالکل انگیجمنٹ سے اور ڈپلومسی تو ضروری ہے, اور اس کا تسلسل میں وزیر خارجہ کا وہاں بھی ٹرپس ہوتے ہیں, یہاں بھی ہوتے ہیں. جب میں وزیر خارجہ ملک کا بنا تو
بنتا تھا ان کا باری ہمارے پاس آنے کا. تو ہم نے جو مینیج کیا وہ یہ کہ نہ صرف ان کا وزیر خارجہ یہاں آیا، مگر اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل ہمارا جو مسئلے ہیں افغانستان کے حوالے سے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، لا اینڈ آرڈر کا، پورا ریجن پہ جو ان کا مسئلے کے ایشوز بن جاتے ہیں، اس پہ ہم نے نہ صرف ہوسٹ کیا وزیر خارجہ کو یہاں افغانستان کے، مگر ساتھ ساتھ وزیر خارجہ جو چین کا تھا اس کو بھی ساتھ بلایا تھا. تو ہمارا ٹرائی پارٹائٹ چین، پاکستان اور افغانستان کا پہلا ٹرائی پارٹائٹ انٹریکشن جب میں وزیر خارجہ تھا تب وہ ہوا تھا. اور وہ یہی ڈپلومسی کے اور انگیجمنٹ کے طریقہ کار ہیں کہ آپ اپنے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں. ضرور اگر میں وزیر خارجہ رہتا تو آج تک میں کابل پہنچتا، بٹ ود ان دا سیم ڈپلومیٹک کا جو ایکسچینجز ہوتے رہتے ہیں. جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ کے مسئلے ہیں، ہمارے عوام کے فائدے میں ہیں اور ان کا عوام کے فائدے میں ہے کہ ہم یہ مسئلے کے حل نکالیں. اور کوشش ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم حالات کے بہتری کی طرف لے کے جائیں. اور احساس ہے کہ ان کے جو مسئلے ہیں وہ سارے ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں. مثلاً ابھی وہ اگر حکومت سنبھال رہے ہیں تو ان کے پاس نہ وہ افواج ہے یا اسٹینڈنگ آرمی ہے، نہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپیرینس ہے. وہ بھی ایک سیریس ایشو ہے. کیپیسٹی چیلنجز ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری شکایت ہیں ان میں بھی وزن ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا ہمیں ان کی طرف سے وہ ثبوت ملتا، وہ نظر آتا. امید ہے کہ آگے جا کے ایسے ہی ہوگا. جس دن ہم نے افغانستان اور پاکستان نے اپنے مسئلے کے حل نکالے، جس دن ہمارا جو دہشت گردی کے حوالے سے شکایت ہیں اور دوسرے ممالک کا، اس لیے میں ان سے انٹریکٹ بھی رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ان کا بھی یہ شکایت رہے ہیں، جس دن وہ افغانستان کے ساتھ مل کے حل کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو معاشی ترقی افغانستان کے عوام کے لیے، پختونخوا اور خاص طور پہ ہمارا سابق قبائلی علاقوں کے لیے جو معاشی ترقی کا آغاز ہوگا، جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں اور پورا دنیا جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان سے گزرتے ہوئے ہمارے پورٹس تک، ہمارے سمندر تک پہنچ سکتے ہیں. ہم اوپر نیچے ٹریڈ کر سکتے ہیں. اور جب ہم اپنے عوام کے لیے معاشی ترقی کے دروازے کھولیں گے تو پھر دوسرے مسئلے کے حل نکلتے ہیں. تو ہمارا دعا اور ہماری امید یہ ہے. اکبر ڈون کیا بات یہ کہ بجٹ سے پہلے آپ نے بڑا اچھا اسٹینڈ کیا اور کافی ٹف کام کیا حکومت کو کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. لیکن جب آپ کی ملاقات ہوئی تو سندھ کے کچھ مسائل تھے آپ نے ڈسکس کیے، پنجاب میں بھی کچھ مسئلے تھے، پیپلز پارٹی کو 10 حکومت میں مشاورت کے لیے بالخصوص خیبر پختونخوا کے لیے بھی بات نہیں ہوئی. یہاں پر مطلب لوگ چلیں گے 18 گھنٹے 30 گھنٹے. دوسرے ہی واجبات کا بھی ایشو چل رہا ہے ان کا وفاق کے ساتھ. آپ اس وقت حکومت میں ہے، ایک اچھی پوزیشن پہ ہے اور غریب جو ہے وہ 3 فٹ جو زمین کے اندر چلا گیا ہے. ایک تو یہ بلنگ میں جو انہوں نے ایک پارلیمان فیصلہ کیا ہوا ہے کہ 200 یونٹ تک آپ کا بل 3500 آئے گا اور پھر 8000 ایڈ ہو جائے گا، 201 ہو گیا. تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو آپ نے اس کے معلوم نہیں کی. دوسرا ہے کہ جب کی ریاست نے یہ کنٹرول پالیسی کو ہمیشہ سیاسی جماعتوں نے کھانا دیا ہوا ہے اور اس میں اس بار بھی آپ پیش پیپلز پارٹی آپ ان سے نہیں پوچھتے کہ 2014 میں آپ نے آپ کو اجازت دی، آپریشن کیا، آپ گئے 2018-19 تک سینکڑوں لوگ ہوئے، شہید ہوئے، در بدر ہوئے، پھر آپ گئے کس کی اجازت سے گئے اور آج آ کے آپ نے مذاکرات کیے اور ان کو لے کے آئے. تو یہ جو پالیسی ہے دہشت گردی کے خلاف، اس میں کوئی تسلسل نہیں ہے. تو اس میں آپ لوگ بات نہیں کرتے.
تو ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسے سوالات پوچھے جس کے میں جواب دے سکوں، مگر میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا فالو کیا کریں کہ اسلام آباد میں اصل ہو کیا رہا ہے۔ جو آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے کہا کہ آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ ماضی میں ہوا، پیپلز پارٹی کے علاوہ کون پوچھتا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب جنرل فیض اور جنرل باجوہ اپنے عہدے سنبھال رہے تھے تو پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ وہ نیشنل اسمبلی آئیں، پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کو بریف کیا، اور پیپلز پارٹی نے بھی اسی میٹنگ میں، پیپلز پارٹی ہی تھی جنہوں نے یہ سوالات جو آپ آج مجھے ادھر کر رہے ہیں ہم نے ادھر کیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آگے جا کے جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم ماضی کے جو مسٹیکس ہے وہ پھر سے رپیٹ نہ کریں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی ہے پچھلی حکومت کے ان فیصلوں کی، جیسے میں نے اپنا ابتدائی تقریر میں کہا کہ ایسے آپ نے دہشت گردوں کو شکست دلوائے، مگر آپ کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہمیں ایک بار پھر ان کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، تو ہم نے اس چیز کا اکاؤنٹیبلٹی کا بھی مقابلہ کیا۔ اس دفعہ جو بھی حکومت کا فیصلہ ہوگا ہم اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ وہ اے پی سی بلا رہے ہیں، اس اے پی سی میں یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہوں گے، وہ حقیقت ہمارے سامنے رکھیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپروپریٹ فورم ہوگا کہ ہم اپنا ایشوز اٹھائیں، ہمارا موقف اٹھائیں۔ جہاں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں غلطیاں ہوئے ہیں، وہ تو ہوئے ہیں، پر اس چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ آج جس حالات میں ہم ہیں، اگر کوئی اس حالات پہ قابو کرنے کی کوشش نہیں کیا گیا، اگر ہمارا سیکیورٹی سچویشن کو بہتر کرنے کا کوشش نہیں کیا گیا، تو سیکیورٹی کا سچویشن ہمارا معاشی حالات سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے۔ اور جو آپ کا اس سے پہلے سوال ہے کہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اگر ہم معاشی مواقع نہیں بناتے ان کے لیے تو وہ اچیو نہیں کر سکیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت کا ہر فیصلہ کا تنقید صرف تنقید کرنے کی وجہ سے کریں، اور جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، دہشت گردی کا ایشو ہے، تو صف اول کا کردار پختونخوا حکومت کا، اور اگر پختونخوا کی حکومت آج سے نہیں 15 سال سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کا سہولت کار بن جائیں گے، اگر یہاں کے وزیر، عہدیدار، وزیر اعلیٰ، سابق وزیر، سابق اسپیکر یہ مانتے ہیں کہ ہم دہشت گرد تنظیموں کے پیسے دیتے ہیں، اگر ان کے حکومت کی بجٹ سے ڈائریکٹلی اس قسم کی آرگنائزیشنز کو فنڈنگ ملیں گے، تو کس قسم کا آپ سمجھتے ہو کہ ہم ان کا مقابلہ کریں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے یہ اے پی سی کا موقع دیا، جہاں نہ صرف پیپلز پارٹی مگر ساتھ ساتھ دوسری جماعتیں بھی آ کے اپنا موقف ضرور دیں، مگر جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آتا ہے، جب اپنا قوم کے تحفظ کی بات آتا ہے، جب ان قسم کی گروپس کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارا پارٹیزان سیاست اس گیم میں نہیں آنا چاہیے۔